کبھی یہ سوچا ہے کہ وقت اور زندگی کے جو اصول ہم سب پر لاگو ہوتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ سے ہر ایک کے لیے یکساں رہے ہیں؟ ہم سب ایک متعین وقت کے لیے یہاں ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جن کے لیے اللہ نے ان اصولوں کو بدل دیا۔ جی بالکل۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی گہرے اور روحانی موضوع پر بات کریں گے، 4 ایسے انبیاء جو اسلامی روایات کے مطابق آج بھی زندہ ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ کون، بلکہ یہ کہ اس ہمیشہ کی زندگی کا اصل مطلب کیا ہے۔ آئیے اس دلچسپ موضوع کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیں، جب ہم اسلامی عقیدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ جی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ بالکل، یہ ایک بنیادی ستون ہے۔ لیکن اسی عقیدے کے اندر اللہ کی حکمت سے 4 انبیاء کی زندگی کا جاری رہنا ایک ایسا راز ہے نا، جو ہمیں غور و فکر پر مجبور کرتا ہے۔ ایک قسم کا استثناء ہے نا؟ جی، ایک استثناء جو اللہ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتا ہے، اور ہر نبی کی کہانی میں ہمارے لیے ایک الگ سبق پوشیدہ ہے۔ تو آئیے سب سے مشہور کہانی سے شروع کرتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں بھی بہت واضح طور پر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر حضرت عیسیٰ کے پیغام میں ایسی کیا بات تھی کہ اس وقت کی مذہبی اور سیاسی طاقتوں کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گئی کہ انہوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، بات صرف مذہبی اختلاف کی نہیں تھی، بلکہ اختیار اور کنٹرول کی تھی۔ اچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام محبت، امن اور روحانیت پر مبنی تھا، جو اس وقت کے یہودی علماء کے بنائے ہوئے سخت اور ظاہری قوانین کے نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ ان کی ظاہر پرستی کو؟ بالکل، ان کی ظاہر پرستی اور دنیاوی طاقت پر وہ تنقید کرتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ حضرت عیسیٰ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کے اختیار کو ختم کر دے گی، اور عوام ان کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ جی بالکل، یہ دراصل اپنے سٹیٹس کو بچانے کی جنگ تھی۔ اور اسی جنگ میں پھر انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جہاں اللہ نے انہیں بچا لیا، لیکن جس طریقے سے بچایا وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بہت عجیب۔ کسی اور شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی تھی؟ اللہ تو انہیں ویسے بھی غائب کر سکتا تھا۔ بالکل، اور یہی نقطہ بہت گہرا ہے۔ کسی کو ہم شکل بنا کر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں واضح کر دیں۔ ایک تو یہ کہ باطل اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، صحیح، چاہے وہ کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو۔ وہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی سازش کے فریب میں آ گئے۔ اچھا۔ اور دوسرا، اس میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی تھی کہ سچائی کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، اسے صرف وقتی طور پر دھندلایا جا سکتا ہے۔ جی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے جسم اور ان کے پیغام دونوں کو محفوظ کر لیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں واضح کہا گیا کہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ احادیث کے مطابق وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جی؟ ان کی واپسی کا تصور ہی بہت طاقتور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ جو لوگ اس اصطلاح سے واقف نہیں، انہیں تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ دجال کون ہے؟ یقیناً، اسلامی عقیدے کے مطابق دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک شخص ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا میں بے پناہ طاقت، ٹیکنالوجی اور فریب کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کرے گا۔ مطلب سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھائے گا۔ بالکل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اسی سب سے بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہوگی۔ وہ آ کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی عیسائیت میں پیدا ہونے والے غلط عقائد کی نفی کریں گے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے طور پر شریعت محمدی کو نافذ کریں گے۔ جی بالکل۔ اور پھر ان کی وفات ہوگی اور تدفین مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے پاس ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ کی کہانی کا سبق صرف ایک معجزہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ سچائی اور حق کو اللہ ہمیشہ غالب کرتا ہے، ہمیشہ، چاہے باطل کتنی ہی طاقتور چالیں کیوں نہ چل لیں۔ ان کی زندگی کا تسلسل اس بات کی زندہ علامت ہے کہ اللہ کا منصوبہ انسانوں کے منصوبوں پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی کہانی ہمیں آسمانوں پر اللہ کی قدرت دکھاتی ہے، ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا، لیکن ایک ایسی ہستی بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔
اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا کردار بہت پراسرار ہے، بہت زیادہ پراسرار۔ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں جس عبد صالح یعنی اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہے۔ اچھا، مفسرین کے مطابق وہ حضرت خضر ہی تھے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا علم اور حکمت ہماری محدود انسانی سمجھ سے بہت بالاتر ہے۔ وہ واقعہ یاد ہے نا، جہاں انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا؟ جی، اور ایک بچے کو قتل کر دیا اور ایک دیوار بنا دی۔ حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر بھی ان کاموں کے پیچھے کی حکمت کو فوری طور پر نہیں سمجھ پائے تھے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو برا یا غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، جی، کیونکہ ہمیں پوری تصویر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت خضر کی کہانی تو اسی اصول کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہی اس کا مرکزی سبق ہے۔ حضرت خضر اس علم لدنی یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کی نمائندگی کرتے ہیں، جو ظاہر کے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ان معاملات میں مداخلت کرتے ہیں جہاں ظاہری اسباب کام نہیں کر رہے۔ اچھا، اور وہ آب حیات پینے والی روایت، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، یہ روایت اسلامی تاریخ اور خاص طور پر صوفیانہ ادب میں بہت مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا جس سے انہیں دائمی زندگی ملی۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان روایات کا مقصد تاریخی سند سے زیادہ روحانی سبق دینا ہوتا ہے۔ آب حیات کو ہم ایک استعارے کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں اللہ کی معرفت کا وہ چشمہ مل گیا جو کبھی خشک نہیں ہوتا، جس سے ان کی روحانی زندگی ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے۔ ان کا وجود ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی منطق پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے پوشیدہ منصوبے پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور ایک روایت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت کی بھی ہے۔ جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ حضور کے وصال کے بعد ایک بزرگ آئے، انہوں نے کچھ پڑھا اور چلے گئے۔ کسی نے پہچانا نہیں؟ کسی نے نہیں پہچانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو نظروں سے اوجھل رہ کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ واہ، یعنی بھروسہ اور بے لوث خدمت، یہ تو آج کی دنیا کے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ بالکل، ان کی زندگی کا پیغام ہے، خدمت کرو لیکن شہرت کی تمنا نہ کرو، نیکی کرو لیکن اس کا صلہ انسانوں سے مت مانگو۔ تو ہم نے آسمان پر اٹھائے گئے نبی کی بات کی اور زمین پر چلنے والے ایک پراسرار رہنما کی۔ اب ایک اور نبی کی طرف آتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی طرح آسمانوں سے ہی منسوب ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام۔ جی، کچھ روایات میں تو حضرت خضر اور حضرت الیاس کو جوڑا بھی جاتا ہے۔ بالکل، بعض علماء اور صوفیاء کا خیال ہے کہ حضرت خضر سمندروں اور دریاؤں پر مامور ہیں، جبکہ حضرت الیاس خشکی اور جنگلوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہر سال رمضان میں بیت المقدس اور حج کے موقع پر مکہ میں ملتے ہیں۔ یہ روایات ان کی مسلسل عبادت اور روحانی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ حضرت الیاس کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ بھی بڑا منفرد بیان کیا جاتا ہے، ایک نورانی گھوڑے پر سوار ہو کر۔ یہ کسی روپک کہانی کی طرح لگتا ہے۔ جی، اس کے پیچھے کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ یہ واقعہ بھی ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک طویل روایت میں ملتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے ایک پہاڑ میں ملاقات ہوئی۔ اوہ! اس ملاقات میں حضرت الیاس نے حضور کی امت میں شامل ہونے کی دعا کی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ایک نورانی پرندہ یا سواری آئی اور وہ اس پر بیٹھ کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو اس کا پیغام کیا ہے؟ اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی اللہ کی خالص عبادت اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیاوی اور مادی حدود سے بلند کر دیتا ہے۔ صحیح۔ ان کی آسمان کی طرف پرواز دراصل روحانی بلندی اور اللہ سے قربت کی علامت ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اتنے عظیم پیغمبر، نبی آخر الزماں کی امت میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ بالکل۔ اور حضرت الیاس کی زندگی کا بنیادی مشن بھی اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی سے نکال کر توحید کی طرف لانا تھا۔
وہ بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے خلاف جدوجہد کی۔ بھرپور جدوجہد کی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر حق کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اب تک ہم نے 3 انبیاء کی بات کی، حضرت عیسیٰ جو آسمان پر ہیں اور واپس آئیں گے، حضرت خضر جو زمین پر رہنمائی کر رہے ہیں، جی، اور حضرت الیاس جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ایک روحانی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ لیکن چوتھے نبی کی کہانی ان سب سے مختلف ہے۔ بہت مختلف۔ وہ نہ زمین پر ہیں نہ آسمان پر کسی ذمہ داری پر، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ جی، اور ان کے بارے میں قرآن نے خود گواہی دی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بھی ان سے ہوئی۔ جی بالکل، ان کی زندگی کی سب سے خاص بات ان کی عبادت اور اپنے کام میں اللہ کی یاد تھی۔ وہ پیشے کے لحاظ سے درزی تھے، ہے نا؟ مجھے یہ بات ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے کہ ایک نبی بھی ہماری طرح روزمرہ کا کام کرتا تھا۔ بالکل، اور یہی تو ان کی عظمت ہے۔ روایت ہے کہ وہ جب بھی سوئی کپڑے میں ڈالتے اور نکالتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ سبحان اللہ! کہا جاتا ہے کہ شام تک ان کی نیکیاں روئے زمین پر موجود تمام انسانوں کی نیکیوں سے بڑھ جاتی تھی۔ ذرا سوچئے، ایک درزی جو ہر ٹانکے پر اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہم اپنی نوکریوں اور کاموں میں اس سوچ کو کیسے لا سکتے ہیں؟ یہی تو سیکھنے کی بات ہے۔ یہ تو زندگی بدل دینے والا خیال ہے۔ اور ان کی موت کے فرشتے سے ملاقات اور جنت میں داخل ہونے کا واقعہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ جی، بہت حیران کن۔ سچ کہوں تو میں ہمیشہ یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ کوئی انسان جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے واپس آنا کیوں چاہے گا؟ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ روایت کے مطابق انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر کے واپس کر دی گئی۔ اچھا۔ پھر انہوں نے جنت اور جہنم دیکھنے کی خواہش کی۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور اس کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے دلیل دی کہ قرآن کے مطابق ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سو میں چکھ چکا، اور ہر نیک شخص نے جنت میں داخل ہونا ہے، سو میں داخل ہو چکا، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش قبول فرما لی۔ جی، تو ان کا بلند مقام دراصل جنت ہی ہے۔ ان کی زندگی کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اور بلندی کا تعلق دنیاوی عہدے یا دولت سے نہیں، بلکہ آپ کے ہر عمل میں اللہ کی یاد اور نیت کے خلوص سے ہے۔ صحیح۔ آپ کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اللہ کی یاد شامل ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے اور آپ کو ان بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ تو آج ہم نے چاروں انبیاء کی زندگیوں کا سفر کیا۔ حضرت عیسیٰ جو سچائی کی فتح کی علامت ہے، جی، حضرت خضر جو ہمیں غیب پر ایمان اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ سکھاتے ہیں، حضرت الیاس جو خالص عبادت اور استقامت کا درس دیتے ہیں، اور حضرت ادریس جو روزمرہ کے کام کو عبادت بنانے کا ہنر بتاتے ہیں۔ یہ سب کہانیاں الگ الگ ہیں، لیکن ان میں کوئی مشترک دھاگا بھی ہے۔ بالکل ہے۔ ان سب کہانیوں کا مشترک دھاگا یہ ہے کہ زندگی اور موت مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک زندگی جو اللہ کی رضا کے لیے گزاری جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ واہ! ان انبیاء کا زندہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ جن اصولوں پر انہوں نے زندگی گزاری، یعنی حق، حکمت، عبادت اور خلوص، وہ اصول بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ صحیح۔ ان کی زندگی معجزہ ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ وہ پیغام ہے جو ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم سب اپنی مصروف جدید زندگیوں میں جو منٹوں اور ڈیڈ لائنز میں بٹی ہوئی ہیں، ان ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستیوں سے کون سا ایک لازوال اصول، سچائی، حکمت، عبادت یا اپنے کام میں خلوص آج اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ اسے زیادہ بامانی بنا سکیں؟